جی فرمایا نہ اماں مجھے نانا کی خوشبو آ رہی ہے، تو فرمایا کہ نانا تمہارے چادر کے نیچے ہیں۔ امام حسن نے جا کے سلام کیا اور کہا میں چادر میں آ جاؤں؟ نبی نے فرمایا آ جاؤ۔ کچھ دیر بعد امام حسین آئے، نہ اماں نانا کی خوشبو آ رہی ہے۔ اچھا بھائی بھی تو تھے، وہ بھی تو خوشبو ہوگی، مگر نہیں کہا کہ مجھے بھائی کی خوشبو آ رہی ہے۔ خوشبو آ بھی رہی تھی تو نہیں بولا۔ یہ ہے ادب اہل بیت کا، یعنی امام حسن کی خوشبو امام حسین سونگھ رہے ہیں مگر نہیں کہہ رہے کہ مجھے بھائی کی خوشبو بھی آ رہی ہے، اس لیے کہ نبی کے ہوتے ہوئے بھائی کا ذکر نہیں کریں گے۔ میں جوانوں سے گزارش کر رہا ہوں، اگر تمہارے ابا بیٹھے ہوئے ہوں تو ان کے سامنے کسی اور کی بات نہیں کرو، اگر کوئی بڑا بیٹھا ہو تو اس کے سامنے کسی اور کی بات نہیں کرو۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے آیت اللہ سیستانی آیت اللہ خامنہئی حرم میں کب آتے ہیں؟ ہم نے تو آج تک انہیں حرم میں آتے نہیں دیکھا۔ تو میں نے ان سے کہا بھائی میں نوکر فقیر حقیر ذلیل آدمی جب حرم میں جاتا ہوں تو زائرین چھوڑ چھوڑ کے ہماری طرف بھاگتے ہیں، نجف اور قوم کے طالب علم اپنے مباحث سے چھوڑ چھوڑ کے کتابیں بند کر کر کے ہم سے ہاتھ ملانے بھاگتے ہیں، اور مجھے رونا آ رہا ہوتا ہے کہ بی بی کے سامنے میرا ادب کیوں کر رہے ہو؟ میں التماس سے کر رہا ہوتا ہوں کہ ادھر رخ کرو، میں خود ان کو چومنے آیا ہوں، ان کے ذریعے کو۔ واللہ مجھے شرمندگی ہو رہی ہوتی ہے امام علی کے حرم میں، مولا حسین کے حرم میں، کہ جب میں جاؤں اور وہاں پر میری حیثیت کیا ہے، میں اپنی بات کر رہا ہوں آپ سے، کوئی حیثیت نہیں ہے، تب اتنا پیار ہو رہا ہوتا ہے، تو مجھے مولا علی سے شرمندگی ہو رہی ہوتی ہے، اور ان سے ہاتھ جوڑ جوڑ کے کہہ رہا ہوتا ہوں وہاں رخ کرو، میری طرف رخ نہیں کرو۔ تو جب میرا یہ حال ہوتا ہے تو آیت اللہ سیستانی اگر حرم میں آ جائیں تو کیا ہوگا؟ جی آیت اللہ خامنہئی اگر حرم میں آ جائیں تو کیا ہوگا؟ اس لیے ان کے لیے خاص طور پہ جب حرم کسی دن بند ہوتا ہے تو ایک خاص وقت میں ان کے لیے انہیں بلایا جاتا ہے کہ اب آ جائیے تاکہ مولا کا ہی ادب رہے۔ جی یہ مشکلات ہیں نا، ہماری پریشانیاں ہیں نا۔ جب مولا حسین نے مولا عباس سے کہا تھا نا کہ کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو جاؤ اور طواف کرنے والوں کو بتاؤ کہ میں مکہ کیوں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو مولا عباس نے کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کر خطبہ دیا تھا، اور کعبے کی چھت پہ عباس ایسے لگ رہے تھے جیسے آپ کے گھروں پہ علم نظر آتا ہے۔ اور مولا نے جو خطبہ ارشاد فرمایا وہ تاریخی خطبہ ہے، اس میں جو مولا نے پہلے دو جملوں میں میرا مضمون ہے اس کی دلیل دے رہا ہوں آپ کو۔ فرمایا الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی، حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے اس گھر کو شرف عطا کیا ان کے بابا کے قدموں کی وجہ سے۔ بھائی مولا عباس سے مولا علی تو آپ کے بھی بابا ہیں، مگر نہیں کہہ رہے میرے بابا کے قدموں کی وجہ سے، اس لیے کہ حسین کے ہوتے ہوئے میں کیوں کہوں میرے بابا۔ ادب قربان ہو جائے، تہذیب مرتب ہو جائے ان کے جملے پر، جی نصاب تادیب نصاب ادب مرتب ہو جائے ان کے جملوں پر۔ ہیں وہاں امام حسن بھی، مگر نہیں فرما رہے مولا حسین کہ مجھے نانا کی خوشبو بھی آ رہی ہے اور بھائی حسن کی خوشبو بھی آ رہی ہے۔ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ بھائی کی بات نہ کرو بلکہ نانا کی بات کرو۔ سیدہ نے فرمایا تمہارے نانا تمہارے بھائی کے ساتھ چادر میں، جہاں وہ ادب تھا وہاں یہ بھی تو ادب ہے۔ جناب زہرا کے منہ سے اچھا لگے گا، آپ کی زبان سے اچھا لگے گا، لیکن امام حسن فرمائے امام حسین فرمائے یہ ادب کا تقاضا نہیں ہے، یہ